بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے کچھ لرننگ سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے کا آج پہلا سیشن ہے۔ اگر آپ ایز اے پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں تو آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری پروفیشنل لائف کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل درآمد کریں گے تو آپ ایک کامیاب سیلز مین اور کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو ڈیلی روٹین ہے یہ ایک جہد مسلسل ہے، کیونکہ لائف is not a bed of roses, it is a tough job۔ زندگی میں کچھ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ہی لائن پر چلنا پڑتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ایک پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی روزانہ کی روٹین کیا ہونی چاہیے۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے اپنے کیریئر کے ساتھ محبت، اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت۔ اگر آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو کوئی بھی پروفیشن آپ کو ایک کامیاب نہ سیلز مین بنا سکتا ہے اور نہ ہی ایک کامیاب بزنس مین بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ اس فیلڈ میں نئے ہیں تو کسی اچھے پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے آفس کو جوائن کریں یا کسی مارکیٹنگ کمپنی کو جوائن کریں اور وہاں کم سے کم 1 سال آپ تربیتی سیشن میں رہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سروسز بھی دیں۔ بات ہو رہی تھی کہ ایک پروفیشنل ریئل اسٹیٹ سروسز پرووائڈر کی روزانہ کی روٹین کیا ہونی چاہیے۔ اس میں جو سب سے پہلی اہم ترین بات ہے وہ ہے آپ کی ٹائمنگ۔ اگر آپ اس فیلڈ کو مکمل ٹائم نہیں دیں گے تو اس پروفیشن میں آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ کم سے کم روزانہ آپ نے 8 سے 10 گھنٹے مسلسل اس فیلڈ کو دینے ہیں۔ اگر آپ نے 11 o'clock آپ نے آفس جوائن کیا ہے تو آپ رات 8 یا 9 بجے تک مسلسل اس فیلڈ کو دیں گے، روزانہ دیں گے، اور ہفتے میں 7 ڈیز ہیں تو ایک دن آپ آف کریں گے اور 6 دن مسلسل آپ نے 8 سے 10 گھنٹے اس فیلڈ کو دینے ہیں، اور یہ آورز آپ دیں گے تو آپ ایک کامیاب سیلز مین بن سکیں گے۔ نمبر 2 پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کا مطالعہ، آپ کی تعلیم، آپ کی انفارمیشن۔ جو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے پاکستان یا کراچی میں جو پرنٹنگ میڈیا سے ریلیٹڈ جو اخبارات موجود ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ جنگ پراپرٹی گائیڈ، ڈان کا کلاسیفائڈ، روزنامہ جسارت، روزنامہ امن، روزنامہ نوائے وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کافی ٹریفک جو ہے وہ ویب پورٹلز ہیں ان پر بھی منتقل ہو چکی ہے۔ اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ویب پورٹلز ہیں اس میں زمین.com، OLX، گھرانہ، اعلان.com یا دیگر جو ویب سائٹس ہیں ان کا روزانہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ جنگ پراپرٹی گائیڈ دیکھیں، ڈان دیکھیں، جسارت ہے اس کی اطلاعات دیکھیں، اسی طرح جو ویب پورٹلز ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اچھا، کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کو اگر آپ نے پیورلی پروفیشنل انداز میں لے کر چلنا ہے تو اس میں کچھ فیلڈز ہیں اور کچھ ایریاز ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو فیلڈز ہیں اس میں ایک کمرشل پراپرٹیز آتی ہیں، بنگلوز، فلیٹس، پلاٹس اور رینٹ۔ یہ 5 شعبے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو کمرشل پراپرٹیز ہیں اس میں ایمینٹیز بھی ہیں جیسے شادی ہال، اسکول، ہاسپٹل یا پبلک بلڈنگز وغیرہ بھی آتی ہیں۔ تو اس میں آپ یا تو اسپیسیفک کسی ایک فیلڈ کو چن سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ پلاٹس میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پلاٹس کی طرف اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو اپنی توجہ ہیں وہ زیادہ دیں۔ اگر آپ فلیٹس ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلیٹس ہیں، اگر آپ فلیٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو
پھر فلیٹس کو آپ ٹاپ آف دی لسٹ رکھیں، یا اسی طرح اگر آپ کمرشل پراپرٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمرشل پراپرٹیز کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ انگلش کی ایک جیسے کہاوت ہے کہ جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن، تو آپ کسی ایک چیز میں ماسٹر بن سکتے ہیں یا 2-3 فیلڈز جیسے پلاٹس یا فلیٹس کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس فیلڈ میں زیادہ اپنے آپ کو سہل محسوس کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کراچی کی، تو کراچی ایک بگ سٹی ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی ایریا کو چن لیں۔ جیسے اگر بحریہ ٹاؤن دیکھیں تو یہ ایک سمندر ہے، کیونکہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پوری صلاحیتیں بحریہ ٹاؤن کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ ڈی ایچ اے یا ڈی ایچ اے سٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک سمندر ہے، آپ کو اپنی ساری صلاحیتیں ڈی ایچ اے کو ہی دینا پڑیں گی۔ اگر آپ شہر کے مختلف ایریاز جیسے گلشن اقبال، گلستان جوہر، اسکیم 33، ای سی ایچ ایس یا کراچی کے جو دیگر ایریاز ہیں، اگر آپ وہاں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ 2 یا 3 ایریاز چن لیں جو آپ کو اپنی رہائش کے قریب پڑتے ہیں یا جہاں آپ کی اپروچ آسانی سے ہے، تو بہتر ہے اس ایریا میں کام کریں تاکہ آپ گرفت بھی مضبوط ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کام کرنا بھی آسان ہو۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کا کلائنٹس کے ساتھ ریلیشن۔ آپ نے کم از کم روزانہ 50 فون آپ کریں گے اور یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین ہوگی۔ اب یہ 50 فون کس کو کیے جائیں، یہ کویسچن اٹھتا ہے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ 5 اخبارات جو کہ ریئل اسٹیٹ کو مانیٹر زیادہ کرتے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو اس میں جو پراپرٹیز سیل میں ہیں، خصوصاً جب سنڈے کا جو پراپرٹی گائیڈز وغیرہ ہے یا ڈون ہے یا جسارت ہے، تو اس میں سینکڑوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے اپنی پراپرٹیز سیل پہ لگائی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ کلائنٹس بھی ایڈ دیتے ہیں اور اس میں مختلف کالمز ہیں، فلیٹس برائے فروخت کے، بنگلوز برائے فروخت کے، کمرشل پراپرٹی برائے فروخت کے، پلاٹس برائے فروخت کے۔ تو آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس ایک شخص کو فون کریں، اس میں مختلف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا مارکیٹنگ کمپنیز کے ایڈ آتے ہیں، تو ان کا بیسک مقصد آپ کو اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایریا، ہر جگہ کی ایک تو آپ کو قیمت کا تعین ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیٹیگریز کا پتہ چلے۔ روزانہ کے جو خبرات ہیں اس میں مختلف جو پراپرٹیز سیل ہوتی ہیں ان کی اطلاع عامیں دی جاتی ہیں، ان اطلاع عاموں کا بھی مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ جس بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا اگر آپ ڈائریکٹ کلائنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں یا کسی مارکیٹنگ کمپنی سے آپ بات کر رہے ہیں تو اپنی جو پراپرٹیز ہیں وہ اس کو کوٹ کریں، اس کو بتائیں اور ان کے پاس جو کنفرم پراپرٹیز موجود ہیں ان کا اندراج اپنے پاس کریں اور یہ اندراج باقاعدہ رجسٹرڈ پر کریں یا پھر آپ ایک کمپیوٹر پہ آپ اس کو پراپرٹیز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی اگر آپ کو چاہیے کہ ہر ایک کا علیحدہ رجسٹرڈ آپ کے پاس موجود ہو، اگر آپ فلیٹس ہیں ان کی انٹری ایک رجسٹرڈ پر کریں، اگر پلاٹس ہیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ رجسٹرڈ رکھیں اور اگر بنگلوز ہیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ رجسٹرڈ رکھیں۔ ہر ایک کیٹیگری علیحدہ آپ مختلف جگہوں کے اوپر اپنی یادداشت کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے ضرور درج کریں۔ اور جو اطلاع عام ہے، اطلاع عام کا مطلب یہ ہے کہ جو پراپرٹیز سیل ہوتی ہیں، جو بک چکی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی آپ جس ایریا میں کام کر رہے ہیں اس ایریاز کے اسپیسیفک رجسٹر یا کمپیوٹر میں اس کی انٹری کریں تاکہ اگر فیوچر میں وہ پراپرٹی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آتی ہے تو آپ کے نالج میں ہو اور آپ اپنے ریکارڈ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس شخص تک اپروچ کر سکتے ہیں جس کے پاس یہ پراپرٹیز موجود ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، ویب سائٹس کے اوپر جو کہ اس فیلڈ سے منسلک لوگ ہیں، جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، اخبارات میں بھی ان کے نمبر موجود ہوتے ہیں، تو ان کو آپ روزانہ فون کریں، ان کو اپنا تعارف کرائیں، اپنی ایجنسی کا تعارف کرائیں اور جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں اس ایریاز کی پراپرٹیز ان سے آپ اپنے نالج میں لے کر آئیں اور اپنی پراپرٹیز ان کو دیں اور نالج کے تبادلے کے اوپر مکمل تفصیلات آپ
ضرور لیں گے اور دیں گے بھی، یعنی کہ اگر فلیٹ ہے تو کتنے اسکوائر فٹ کا ہے، اس کی اکوموڈیشن کیسی ہے، اس کا محل وقوع کیسا ہے، اور دیگر جو خصوصیات وہ ساری ضرور آپ جو ہے وہ مکمل معلومات لیں۔ نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے آپ کا سروے۔ جیسے بحریہ ٹاؤن ہے تو آپ ہفتے میں 2 دن 3 دن مختلف جو پریسنٹس ہیں وہاں کا وزٹ کریں، وہاں کے پلاٹس دیکھیں، وہاں کے ویلاز دیکھیں، وہاں کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو دیکھیں۔ اگر آپ ڈی ایچ اے میں کام کر رہے ہیں تو ڈی ایچ اے کے جو مختلف بلاکس ہیں، جیسے ایک دن ایک بلاک کا وزٹ کریں، ایک دن روٹین کے ساتھ دوسرے بلاک کا وزٹ کریں، پھر تیسرے بلاک کا وزٹ کریں، یا گلشن اقبال، گلستان جوہر یا اسکیم 33 ہے اس کی مختلف سوسائٹیز کا وزٹ کریں۔ اگر آپ گلشن اقبال میں ہیں تو گلشن اقبال کی مختلف بلاکس کا وزٹ کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے آپ کو ایک تو اندازہ ہوگا کون سی لوکیشن کیسی ہے، کون سی لوکیشن پیچھے کی ہے، کون سی لوکیشن آگے کی ہے، اپارٹمنٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں، بنگلو کی کنڈیشنز کیا ہیں، روڈز کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، یا اگر وہاں پر پلاٹس ہیں، پلاٹس کی آپ کو لائنیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ پلاٹ اس لائن میں واقع ہے، یہ پلاٹ اس لائن میں واقع ہے۔ تو یہ سروے جو ہے یہ ہمارے فیلڈ کا بہت اہم ترین حصہ ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پھر جو دیگر جن چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہے، ایک تو آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، چونکہ آپ ایک ایسے فیلڈ سے وابستہ ہیں جو کہ ساری دنیا میں ایک اہم ترین جو فیلڈز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھیں، ڈریسنگ بہترین کریں تاکہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر آپ اپنی جو بیٹھک ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کوشش کریں کہ ان کا تعلق بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہی ہو، ان کے ساتھ ریلیشن رکھیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں، اور دیگر جو اس پروفیشن سے منسلک لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں تاکہ ہر روز آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو جو بھی اس فیلڈ سے منسلک لوگ ہیں ان کے خیالات سے مستفیض ہونے کا موقع ملے۔ یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے، اس روٹین کو آپ نے مسلسل فالو کرنا ہے، اور یہ فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک کامیاب سیلز مین بننے کے لیے اس مسلسل روٹین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ روزانہ ایک نئے جذبے، ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنے دن کا آغاز کریں گے اور اسی روٹین کو مسلسل لے کر چلیں گے، اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک کامیاب سیلز مین نہ بن سکیں۔ دوسری میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ فیلڈ جو ہے وہ نوازتا بھی بہت ہے، لیکن اکثر لوگ اس فیلڈ کی سائنس کو سمجھ نہیں پاتے۔ جو اس کی سائنس کو سمجھ جاتے ہیں، جو اس کی گہرائی کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو یہ فیلڈ نوازتا بھی بہت ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشنز میں ہم آپ کو دیگر سیلز مینی کی جو ٹرمز ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ تربیت کے دیگر سیشنز بھی کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ ایک کامیاب پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔